وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق و مالک ہے۔ ہم سب کو اور کل کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے کو، ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ چیزوں کی بھی خالق ہے، اور چیزوں کے اندر کے جو صفات ہے، چیزوں کے اندر جو نفع نقصان ہے، اس کی بھی خالق ہے، اور حالات کی بھی خالق ہے۔ حالات چیزوں کے مخلوق نہیں ہیں، حالات میرے آپ کے مخلوق نہیں، حالات اللہ کے مستقل مخلوق ہیں۔ اب یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ نے بنایا اپنی قدرت سے۔ اللہ پاک چیزوں کو بنانے میں، پیدا کرنے میں، ان کے اندر خاصیتوں کو پیدا کرنے میں، حالات لانے اور بدلنے میں اللہ پاک کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے، کسی مخلوق کے پابند نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے خالق ہے۔ اللہ کی قدرت کامل ہے، اللہ کی قدرت مطلق ہے، پابند نہیں ہے۔ اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے بنایا اپنی قدرت سے، ان سب کے اللہ کے خزانے ہیں، اور خزانوں کے خزانے ہیں، اور خزانے بڑے پڑے ہیں۔ کتنے خزانے ہیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرے بندو، اگر تم اولین آخری انسان اور جنات سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور ان میں سے ہر ایک ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ پھیلا کے مانگنا شروع کرے، جتنا مانگ سکتے اپنے چاہت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، ہمیں وہ سب کچھ دے دو جو سب مجھ سے مانگتے ہیں، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالنے سے۔ یہ کوئی کمی نہیں۔ سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالو، اس کے ساتھ جو تری ہے وہ سمندر کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے خزانے ہیں، اور خزانوں کے خزانے ہیں، اور چیزوں کی بھی خزانے، حالات کی بھی خزانے۔ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے خزانوں کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو مشاہدی تجربے میں، جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا پڑھا ہے۔ اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے، ایک جو ذرہ ہے، ان میں سے جتنی بھی کائنات کو بنایا ہے، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ جو بنایا ہے سب کو ختم کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں۔ اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ سب کو ختم نہ کرے، شکلوں کو بدل لے، ہو لیکن شکل بدل لے، انسان کی شکل بدل لے، آسمان کی شکل بدل لے، زمین کی شکل بدل لے، سورج چاند کی شکل بدل لے، اور درمیان میں چھوٹی چھوٹی کیا چیزیں ہیں، ان سب کی شکلیں بدل لے۔
اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ شکلوں کو باقی رکھ کر کے خاصیتوں کو بدل لے. ان کے اندر جو خاصیتیں ہیں کوئی باشعور انسان اس خاصیتوں کا انکار نہیں کر سکتا. وہ اللہ نے پیدا کیا ہے. شکل بھی اللہ کی مخلوق ہے، خاصیت بھی اللہ کی مخلوق ہے، دونوں کے خالق اللہ ہے. تو اللہ اس پر قادر ہے کہ شکل باقی رکھ کر کے خاصیت کو بدل دے. لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے، آگ کو باغ بنا دے، باغ کو آگ بنا دے. جہاں سے جن شکلوں میں انسان کو زندگی کا بننا دکھائی دے رہا ہے، تعمیر دکھائی دے رہا ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہی سے تخریب لا کر کے دکھا دے. اور جہاں سے انسان کو زندگی کا بگڑنے دکھائی دے رہا ہے، تخریب دکھائی دے رہا ہے، اللہ قادر اس پر کہ وہیں سے تعمیر لا کر کے زندگی بنا دے. اور صرف قصہ ماضی نہیں ہے کہ ماضی کے زمانے میں ایک دفعہ یہ قصہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. وہ لکڑی کو اژدہا بنا دیا، اژدہے کو لکڑی بنا دیا. شروع سے لے کر آج تک اور اس وقت جتنے شکلیں بنی ہوئی دنیا میں اور قیامت تک جتنے شکلیں پیدا ہوگی، چاہے حکومت کی شکل ہو، چاہے مال کی شکل ہو، چاہے اسلحہ کی شکل ہو، چاہے زمین آسمان کی شکل ہو، چاہے انسانوں کی شکل ہو، سب کا یہ حال ہے کہ سب اللہ کے قبضے میں. اللہ ان سب کو استعمال کر رہے، وہی تصرف فرما رہے. اب ان تمام شکلوں کو، تمام مخلوقات کو جو اللہ نے بنایا ہے، ان سب کی تربیت کا نظام جو ہے، پالنے کا نظام جو ہے، ان کے حاجتوں کو پورا کرنے کا جو نظام ہے، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. اللہ ارادہ فرما دے تو جس طرح چاہے کر سکتا ہے. اسباب سے زندگی بنا دے، تربیت فرما دے، اسباب کے بغیر بنا دے، اسباب کے خلاف بھی بنا دے. اللہ صمد ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ باقی جو مخلوق ہے سب اللہ کے محتاج ہے. اور جب سب اللہ کے محتاج ہے تو کئی انسان کو دھوکہ نہ لگ جائے کہ باقی مخلوق کے بارے میں تو کہتے کہ یہ محتاج ہے، اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے، کچھ تھوڑی فضیلت عطا فرما دی، اللہ نے کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو کہ انسان کے دماغ خراب نہ ہو جائے، اپنے آپ کچھ اور نہ سمجھے. تو انسانوں کے بارے میں مستقل ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس، ایک انسانی تمام انسانوں کو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. انسانوں جس طرح باقی مخلوق محتاج ہے اللہ کی، تم بھی محتاج ہو. بادشاہ بھی محتاج ہے، فقیر تو ہے فقیر. اللہ صمد ہے. تو وہ اللہ جو اتنی قدرت و طاقت والا ہے، اس اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. ہر انسان کا تعلق پیدا ہو سکتا ہے. انسان کو اللہ نے بنایا اس کے لیے، پیدا اس لیے کیا ہے. اس کے اندر اللہ نے وہ استعداد رکھی، کسی اور مخلوق میں نہیں ہے کہ اس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے. کیا معنی؟ کہ اس انسان کا دل جو ہے بنے ہوئے مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے. یہ جو کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، ان سب کا یقین انسان کے دل سے نکل جائے، اب یہ جگہ خالی ہو کر ایک اللہ سے ان سب کے بغیر ہونے کا یقین دل میں آ جائے. بنی ہوئی شکلوں کا محبت نکل جائے، اللہ کی محبت دل میں آ کر سب پہ غالب ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہ انسان اللہ کو اپنا معبود اور مقصود بنا دے. جب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رب بھی ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، تو پھر بندگی کے قابل کون ہے؟ جی لگانے کے قابل کون ہے؟ تو وہ انسان اللہ کو اپنا معبود بنا دے، مقصود بنا دے. لا الہ الا اللہ. اور یہ انسان فقیر بھی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہو جائے. اور یہ فقیر مسکین انسان اللہ کے خزانوں سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے. براہ راست کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ خوش ہو کر، راضی ہو کر اس کو نعمتیں دے دے. ناراض ہو کر جو دے رہے وہ براہ راست نہیں، اس کا نام ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا. وہ بھی اللہ ہی دے رہے ہے، لیکن جن کا یقین بگڑا ہوا ہے اور مخلوق کی طرف متوجہ ہے، مخلوق کے لیے استعمال ہو رہے، ان کو جو کچھ اللہ دے رہے وہ ناراض ہو کے دے رہے، پکڑنے اور مارنے کے لیے دے رہے.
اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب. ارشاد خداوندی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. یہ جتنے نافرمان ہیں ہر زمانے میں، اللہ پاک فرما رہے قرآن پاک میں کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا بالبأساء والضراء، تنگ دستی اور بیماریوں سے. فقر اب بیماری لا کر کے، اس لیے کہ یہ بدماش اور یہ نافرمان انسان ذرا سیدھا ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے، ڈھیلے پڑ جائے، لیکن نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو پھر کیا کیا؟ اللہ نے فرماتے اور ناراض ہو کر میں نے کیا کہ ان پہ دروازے کھول دیے. یہ نافرمانوں پہ جن سے اللہ ناراض ہے. اور کس چیز کے دروازے؟ ہر چیز کے دروازے، صرف مال کے دروازے نہیں، ہر چیز کے دروازے. جو چاہتے ہیں اتنا وافر مقدار میں دروازے کھول کے دے دیا. اور پھر اللہ نے پکڑا نہیں ان کو فوراً. اللہ کیا دیر ہے لیکن اندیر نہیں. تو مش مغرور و برحلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتوڑا چو بے خدا صدا نہ دارد چو زند دوا نہ دارد. اللہ مہلت دیتے کب تک؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. اتنی مہلت دی کہ دماغ بالکل خراب ہو گئے، اترانے لگ گئے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے تھے، اللہ سے بالکل غافل ہو گئے، احکامات سارے توڑ رہے، حیوان بن گئے. تو اللہ پاک فرما رہے ہم نے یک دم پکڑ لیا دفعتاً فیضا ہم مبلسون. بالکل حیران ہو گئے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ کیا ہوا. یہ وہ راستہ ہے جس وقت دنیا میں چالو ہے. اس راستے پر چلنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑو، کچھ نہ کہو کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کرنے دو، کوئی بات نہیں، بڑا حیوان بن جائے گا. اور دیکھنے میں یہ راستہ بہت آسان ہے، باہر غلط مشاہدہ ہے. میں نے یہ کر دیا تو ہو گیا، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، آپ کر لو گے تو ہو جائے گا، ہم مل جائے گے تو ہو جائے گا، وہ چیز آ جائے گی تو ہو جائے گا. یہ غلط مشاہدہ ہے. اور اندر چھپا ہوا دشمن موجود ہے، وہ نفس، وہ پیچھے سے دھکا دے رہے. چلنے میں بہت آسان ہے، بڑا مزیدار ہے. انجام کے اعتبار سے یہ راستہ بہت خطرناک ہے، تباہی بربادی کا راستہ ہے. اس کے مقابلے میں، بالکل مقابلے میں، قدرت سے براہ راست کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اللہ کو معبود اور مقصود بنا کر، اور بندہ بن کے ہر حال میں دیکھے اس وقت میرے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے. اپنے بارے میں معلوم کرے کہ مجھ سے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. صرف نماز میں نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں. اور پھر اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور معبود بنا کر کے بندہ بن کر کے چلے، حکم کے مطابق چلے. اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں. دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے وہ خوش ہو کے دے رہے، راضی ہو کے دے رہے. اس کا نام ہے قدرت سے براہ راست استفادہ. اب اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں ہے فتح برکات. قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر ان بستی والے جو ہے وہ ایمان لا کر کے متقی بن جاتے، اللہ کو معبود اور مقصود بنا کر بندے بن کے چلے تقویٰ کے ساتھ، تو ہم ان پہ دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے، آسمان سے بھی، اوپر سے بھی اور زمین سے بھی. لیکن نہیں ہوا تو ہم نے پکڑ لیا ان کو. اگر یہ جن کا وہ ہوتا ان کو پکڑ لیا، اور اگر یہ ٹھیک ہو جائے دروازے کھول دیں. اس کا نام ہے قدرت سے براہ راست استفادہ. تو یہ دو راستے ہیں، ایک کا نام ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا، ایک ہے قدرت سے براہ راست استفادہ. دینے والی ذات ایک ہے، وہ اللہ کی. اس کے لیے ذریعہ و سبب کیا ہے کہ جو چاہتے کہ بھئی اللہ راضی ہو کر مجھے سب کچھ دے دے، میری دنیا آخرت اللہ بنا دے، اور اس طرح بنا دے کہ پھر میری پکڑ نہ ہو نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس سے اللہ مجھے بچا دے.
اور یہی دو راستے ہیں جو ہمارے سب کے ذمے ہے، ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ جو آپ کے پیارے ہیں، جن سے آپ راضی ہیں، جن کو آپ حکومت بھی دے تو راضی ہو کر دے دے، مال بھی دے تو راضی ہو کر دے دے، جائیداد بھی دے تو سب کچھ راضی ہو کر دے رہے، اے اللہ ان پیاروں کے راستے پر مجھے چلا دے۔ اور جو بدماشوں کا راستہ ہے، آپ کے دشمنوں کا راستہ ہے، ناراض ہو کر حکومت دے دے، ناراض ہو کر ان کو طاقت اختیارات دے دے، ناراض ہو کر ان کو چیزیں دے دے، اے اللہ ان بدماشوں کے راستے سے مجھے بچا دے۔ یہ ہر نماز میں مانگ رہے ہیں اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یا امام پڑھے یا ہم پڑھیں، تو وہ ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کے لیے طریقے لے کر کے آئے، ایک راستہ لے کر کے آئے۔ اور کیا طریقے لے کر کے آئے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت دین امت کی زندگیوں میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، ایک ذرا بھی کم نہیں ہے، امت کی زندگیوں میں نہیں ہے، زندگی میں اجزائی دین ہے اور سب مطمئن ہیں۔ تو سمجھانے کے لیے بتایا کہ دین کیا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان عمل کی مشین ہے، ہر انسان، آدم علیہ السلام کی جتنے اولاد ہیں ہر ایک عمل کی مشین ہے۔ اس مشین کو صحیح استعمال کرنے کے لیے انبیاء آئے اور طریقے لے کر کے اللہ کی طرف سے کہ یہ مشین ہر جگہ سے استعمال کرو، صرف مصلی کے اوپر نہیں۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے ہر جگہ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، چاہے راکٹ میں ہو، چاہے ہیلی کاپٹر میں ہو، چاہے جہاز میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے ہوا میں ہو، یا آئندہ جتنی شکلیں بنے گی، جہاں بھی انسان ہو اس انسان کے لیے طریقے لے کر کے آئے، کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں۔ یہ نہیں کہ زمین پر ہے تو انسان ہے، ہیلی کاپٹر میں بن گیا تو چڑیا بن گیا، زمین کے اوپر انسان ہے اور سمندر میں ہو گیا تو مینڈک بن گیا، ہر جگہ انسان ہے، جگہ بدل رہے ہیں، باقی ہے تو وہی مشین، وہی انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے دروازے کھول دیں گے، ایک آ گیا تو ایک کے لیے، 100 آ گیا تو 100 کے لیے، لاکھوں ہے تو لاکھوں کے لیے، کروڑ آ گیا تو کروڑوں کے لیے، اور اللہ کرے سب آ جائے تو سب کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ جو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے اسی کا نام دین ہے، اور دین سننے سے نہیں آتے، سیکھنے سے آتا ہے، لکھنے سے بھی نہیں آتا ہے، لکھنے سے اس کا نفی نہیں کر رہے کہ نہ لکھو یا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس سے انسان کو معلومات تو حاصل ہو سکتا ہے، سننے سے کیا ہوتا ہے، کوئی شوق پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آتا ہے سیکھنے سے۔ تو سیکھنے کے لیے اعمال تو ایک نہیں ہے، یہ انسان ہر جگہ استعمال ہوگا، یہ نہیں کہ صرف مسجد میں، مسجد میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، تخت شاہی پر بھی ہے، کرسی کے اوپر بھی ہے، چٹائی کے اوپر بھی ہے، محل میں بھی ہے، جھونپڑے میں بھی ہے، ہر جگہ۔ اب ہر جگہ انسان کا استعمال صحیح ہو جائے، یہ سیکھنا ہوتا ہے۔ اب اس کو سیکھنے کے لیے جو سب سے پہلا عمل دیا ہے ایمان اخلاص کے بغیر، وہ نماز کا عمل ہے۔ زور کے بعد بھی آپ نے نماز کے بارے میں تفصیل سے سنا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ایک نماز کی حقیقت ہے، ایک نماز کی صورت ہے۔ قرآن پاک میں 2 قسم کے نمازیوں کا ذکر ہے۔ ایک قسم کی نمازی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ بے نمازی نہیں، نمازی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ تباہی و بربادی۔ اور ایک قسم کے نمازی وہ ہے جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ یہ وہ نماز ہے، وہ نمازی یہ ہے کامیابی والے۔ تو جب اللہ کی کتاب میں نمازی 2 قسم کے ہیں تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نماز بھی 2 قسم کے ہے نا، ایک بچوں والی نماز، ایک صحابہ والی نماز۔
بچوں والی نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ تباہی بربادی. بچوں کی نماز میں نہ پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں، اخلاص، اللہ کا دھیان، یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، ساری چیزوں سے خالی. اس نماز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس بچوں میں مسجد میں لے آؤ انشاءاللہ، وہ لوگوں کو دیکھ کر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا انشاءاللہ. آپ جب 2 رکعت پڑھو گے وہ 20 پڑھ لے گا انشاءاللہ. چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو. لیکن صحابہ والی نماز، جس نماز سے پوری زندگی بدل جائے، جس پر آپ سن رہے تھے سب کچھ اللہ دے دے، وہ نماز سیکھنے کے بغیر نہیں آتا. اب حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ہم نماز پڑھتے 2-4 رکعت، یہ نماز سیکھنا نہیں ہے. نماز تو وہ سیکھے گا جس کے سامنے نماز کی حقیقت ہو. بھائی نماز لکھنے سے نہیں آتا ہے، پڑھنے سے آتا ہے. ذرا اس کو یہ جتنے لکھنے والے سنو توجہ سے، اس وقت اس پہ لگ جاؤ گے پھر وہی کافی ہوگا. تو وہ نماز کی حقیقت جس کے سامنے ہو وہ نماز سیکھے گا، اور جس کے نماز حقیقت کے سامنے نہیں، اس کے پاس الفاظ ہے یا خود لکھ لے گا، انشاءاللہ بازار میں کتاب میں لکھا اور مل جائے گا. وہ تو مطمئن ہے کہ میرے پاس نماز ہے. وہ صحابہ والی نماز بیگ میں پڑا ہوا ہے. کہاں پڑا ہوا ہے؟ بیگ میں ہی. وہ میں نے سنا ہے پلاسٹک کے اندر بنے. وہ نماز سیکھنے سے آتا ہے. اب نماز کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کلمے کی حقیقت ہے وہ الفاظ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کہو بھائی. یہ کلمہ ہے، یہ ایمان کے الفاظ ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت فرمایا فرق ہے کہ یقین ٹھیک ہو جائے، نیت ٹھیک ہو جائے، زندگی ٹھیک ہو جائے. یہ کلمے کی حقیقت ہے اور یہ کلمے کے الفاظ ہیں. اب الفاظ تو اللہ کا شکر ہے سب کو یاد ہے، اور کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. کوئی کمی بیشی ہوگی زر زبر کے ٹھیک کر لو گے. لیکن جو اس کی حقیقت ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. اس طرح ایک نماز کی شکل ہے. بچوں والی نماز جو ہے آپ شکل میں دیکھ رہے کہ ہاتھ اٹھا رہے، رکوع سجدہ کر رہے ہیں. لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے. وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے اور براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائے، اس کے لیے کون سا عمل دیا گیا ہے؟ نماز کا عمل دیا گیا ہے. اب وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز مراد نہیں ہے جو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے اور بد دعا دے رہی ہے. وہ تو تباہی کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے. وہ نماز مراد ہے جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو. ظاہر سے مراد کیا ہے کہ نماز میں سر سے لے کر پیر کے ناخن تک، ہاتھ، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، اعضاء، جوارح سب کا استعمال بالکل صحیح ہو مسائل کے مطابق. مسائل ہے اس کے. اب حقیقت کیا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو. کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا دھیان ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو. یہ کاغذ کی چیز نہیں کہ کاغذ پہ لکھ کے جیب میں رکھ دیں. یہ دل میں آ جائے. یہ الفاظ نہیں ہے، یہ معلومات نہیں ہے، یہ اندر کی کیا ہے؟ دولت ہے، اندر کی مایا ہے. یہ اندر ہو. اس کیفیت کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ نماز پڑھ کر جب ہاتھ پہ لا کر مانگا جائے تو اللہ جل جلالہ ہر ضرورت کو اپنی قدرت سے پوری کر دیں گے، ہر مشکل کو آسان کر دیں گے. ایسی نماز پر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دین پر چلنے کا دروازہ کھل جائے گا. آسان کر دیتا ہوں، 5 انعامات اس نماز پر ہے.
اس نماز پہ نہیں یہ 5 انعامات، اس پر تو وہی بد دعا ہے کہ اللہ اب کیا کرے، تیرا بھی وہی حشر کرے جو میرے ساتھ آپ نے کیا، ضیعک اللہ کما ضیعت، اس نماز پر تو قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل، کوئی تنگی، کوئی ضرورت پیش آئی فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کا معمول یہی رہا کہ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب کا۔ اب اللہ ہمیں توفیق دے دے، جو نماز سیکھنا چاہتے اپنے آپ کو فارغ کر کے یکسو ہو کر وہ سارے واقعات پڑھ لے اور سن لے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے ہر مشکل میں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگی ہے تو پھر اللہ نے کیا کیا۔ اب تفصیل کا موقع تو ہے نہیں، صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعد۔ مانگنا انبیاء کو آتا ہے، سب سے پہلے کام کی چیز مانگی آخرت، اور نبی کی مغفرت رفع درجات ہے کہ اللہ میرا آخرت بنا دے، میرا اور مرتبہ آخرت میں آپ کا قرب اور بڑھ جائے، اور درجہ رفع درجات ہو جائے، اور دنیا میں یا اللہ مجھے سلطنت دے دے، حکومت دے دے۔ کون سی حکومت؟ جو کسی کے پاس نہ۔ اور آخرت تو اللہ مانگ رہے تو مقصود اور مطلوب ہے، اللہ کے ساتھ تعلق۔ یہ سلطنت کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے دے، جب نبی مانگ رہے تو ہم بھی شروع کریں کہ اللہ مجھے بادشاہ بنا دے۔ سارے بادشاہ بن رہے ہو، کیا بن رہے ہو؟ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ ہم تو مانگ رہے دنیا کے محبت میں، حب جاہ، حب مال میں مانگ رہے، نبی کس لیے مانگ رہے؟ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کا دین اگر 100 حصے ہو جائے، کیا ہو جائے؟ 100 حصے ہو جائے تو 100 حصوں میں سے 75 حصے وہ ہے جس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں، مال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، اخلاص سیکھنے کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، صفات پیدا کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اس کے لیے تو ضرورت نہیں۔ 75% حصہ وہ ہے، 25% حصہ وہ ہے جس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ 25% کیا ہے؟ وہ احکامات جو عام لوگوں سے متعلق نہیں ہے، وہ احکامات جن کا تعلق بدماشوں کو سزا دینے کی ہے۔ کس کے ہے؟ جو بدماش ہیں نا، جو بگڑے ہوئے اللہ کے مخلوق کو ستا رہے، ظلم کر رہے، ان کو سیدھا کرنے کے لیے جو احکامات ہیں اس کے لیے طاقت چاہیے۔ 25% اس کو لے لو۔ جتنے اللہ کے دشمن ہیں ان سے کہو ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ گوشمالی کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ ان کے گوشمالی کے لیے یہ 25% احکامات ہے۔ اللہ کے نبی جو مانگ رہے ہیں اس کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میرا آپ کا مانگنے میں کتنا فرق ہے کہ اللہ مجھے سلطنت دے۔ کیا ہوا پھر؟ قرآن پاک میں ایک لکیر میں، ایک سطرے میں دعا ہے اور اسی کے اندر جواب ہے کہ لے لو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ارے ملک پرستوں، ارے ملک کی دیوانوں، منصبوں کے غلاموں، اللہ کو راضی کر کے جب ہاتھ پہ لا کر مانگا جاتا ہے اللہ پاک ملک اسی طرح دیتے جس طرح اس کو دیا، ایسے اوپر اللہ سر کے سر پر بٹھاتے ہیں کہ اللہ مجھے حکومت دے دے، تو فوراً دعا قبول ہو گئی۔ اور ساتھ ہی بھی فرمایا کہ تو آپ نے مانگا تھا، اب بغیر مانگے اور کیا لے لو؟ سخرنا لہ الريح، آپ کی حکومت بھی ہوگی، اور یہ ہوا جو کسی کے تابع نہیں ہے یہ آپ کے اشاروں پہ چلے گا۔ اور صرف ہوا نہیں، جو بڑے بڑے کیا ہے بدماشے جنات میں سے، کن میں سے؟
وہ اتنے بڑے بڑے بدماش ہے، دعا کرو اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے، ہمارے آنکھوں سے کیا کر دیا ہے، اجل کر دیا ہے۔ ایک بدماش بھی یہاں ظاہر ہو جائے تو سب بھاگ جائیں گے۔ ایک جن اپنے شکل میں اپنے ڈرونا شکل بتا دے، انشاءاللہ پھر دیکھو کیسے بیان سنتے ہو۔ وہ جتنے بڑے بڑے بدماش تھے، بڑے بڑے عمارتیں بنا رہے تھے، اور حواس جو سمندر کی آگ غوطے لگا رہے تھے، ان کو بھی تابع کر دی کہ آپ اشارہ کرو، یہ آپ کے اشاروں پہ چلے گئے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ تفصیل کا تو موقع نہیں، جتنی صحیح روایتیں ان کو پڑھنا ہے، موضوعات میں نہیں پڑھنا ہے۔ جو صحیح روایتیں یہ تحقیق شدہ ہے، یہ ذرا بہت قابل اہتمام کی بات ہے۔ نبی کے بارے میں جو زبان پہ آ جائے بہت خطرے کی بات ہے، پوچھا جائے گا۔ انبیاء کے بارے میں اگر جھوٹ بولے قصدن آمدن، جہنم میں ٹھکانہ تیار کرو۔ اور جو بغیر تحقیق کے بولتے وہ بھی اسی میں شمار ہے، تحقیق نہیں کرتے ہیں وہ بھی ان میں شمار ہے، جھوٹوں میں وہ بھی شمار ہے۔ تو انبیاء کے حالات سننا، سنانا، قصے سنانا، واقعات سنانا، لیکن صحیح واقعات تو سنا ہی نہ ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس نے جو قصہ شروع کر دیا وما علینا الا البیان، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ڈرنے کی بات ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دے دیا ہے۔ جو صحیح واقعات ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ جاتے تھے۔ اب تخت کی طول عرض کتنا ہے وہ تو بہت سی روایتیں ہیں، اتنا ہے کوئی معمولی تخت نہیں تھی۔ یہ جو بادشاہ سلامت کے تخت اس طرح نہیں ہوتے، بہت بڑا تخت تھا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں اس پہ لوگ بیٹھ جاتے تھے، کتنے مشیر وزیر ہوتے تھے، کتنے جنات ہوتے تھے۔ اور اس پر آگ بیٹھ کر کے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے آ کے اٹھایا۔ کس طرح اٹھایا؟ روحان، بالکل نرمی کے ساتھ، جھٹکے نہیں۔ جھٹکے جانتے ہو نا، اب بھی جہازوں میں سفر کرتے، جب بادل میں پھنس جاتے جھٹکے لگ جاتے کہ یا اللہ توبہ، 4 مہینے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، سال لگاؤں گا صحیح سلامت اتر جاؤں، کیا ہو جاؤں۔ یہ نہیں ہے، بالکل آرام کے ساتھ، کوئی جھٹکا نہیں ہے۔ ہمارے گزر فرماتے بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے، اوپر نیچے ہوا میں ہم تیر رہے ہیں۔ اور جب اگلے دن طیارہ گر جاتا ہے کہتے بدقسمت طیارہ گر گیا، اس کو پھر بدقسمت کہتے، کیا کہتے ہیں؟ وہ تخت سلامی اسی طرح نہیں تھا، بالکل آرام کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے جا رہے۔ صبح سویرے دمشق سے روانہ ہوئے، اور دوپہر کے وقت استخر ایک جگہ ہے، ایک شہر تھا جنات نے بنائے سلیمان علیہ السلام کے لیے، آج کل وہ ترکی کے علاقے میں ہے استخر۔ وہی اتر گئے اور ناشتہ کر کے پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور شام کابل پہنچ گئے۔ غدوہا شہر ورواہا شہر، دمشق سے استخر 1 مہینے کی مسافت، اور استخر سے کابل تک 1 مہینے کی مسافت، یہ 1 دن میں طے کر لیتے۔ یہ سب کچھ کس پہ ہوا ہے بولو بھائی، کس پہ ہوا ہے؟ نماز اور نماز کے بعد کی دعا پہ۔ اللہ کرے درمیان میں ہم اور تحقیق کرے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں اور جتنے صحابہ کرام کے کرامات ہیں، وہ سب نماز کے نتائج ہیں۔ تحقیق کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی نے نماز پڑھ کے مانگا، اللہ نے کر دیا، اللہ نے دے دیا۔ صحابی نے نماز پڑھ کے مانگا تو اللہ نے کر دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ صحابہ کرام نماز لے گئے چھوڑ کر کے چلے گئے؟ اللہ کے نبی وہ نماز اپنے ساتھ گئے یا نماز امت کو دے دیا ہے؟ حیران ہوگا کہ نماز ہمارے پاس ہے یعنی کیا کر رہے تھے ابھی؟ وہ نماز، جس نماز پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، امت کو دے دیا ہے، بس صرف ضرورت اس بات کی کہ بچوں والی نماز ہو۔ تو جب بچوں والی نماز نہ تو کیا کریں گے؟ یہ نماز کو سیکھو۔ حضرت فرماتے جس نماز پہ یہ سب کچھ ہوا ہے وہ یہ نماز نہیں بغیر سیکھے اٹھنا بیٹھنا شروع کرے، زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد کر لیا اب ظاہری شکل، اس کو سیکھنے کے لیے حضرت فرماتے کہ وہ نماز جو براہ راست قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے، جس کے بارے میں عصر کے بعد آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہے،
وہ نماز 6 محنتوں کے درمیان ہے. مابین 6 جہود، 3 جہود قبل الصلاة لقبولیتها و 3 جہود بعدها لحفظها. 3 محنتیں نماز سے پہلے نماز کو نماز بنانے کے لیے، کہ بچوں والی نماز نہ ہو، صحابہ والی نماز ہو، اس کے لیے 3 محنتیں. اور نماز بننے کے بعد پھر 3 محنتیں اس نماز کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے. ورنہ اگر وہ 3 محنتیں بعد والی نہیں ہوگی تو جو نماز مل گیا ہے، جو حاصل ہو گیا ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا، خالی رہ جاؤ گے. تو یہ جو ہمارا آپ کے اس وقت نکلنا ہے، شب جمعے میں جمع ہونا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، آسان لفظوں میں دین سیکھنے کے لیے ہے. اور دین سیکھنے میں شروع ایمان اخلاص سے ہے، اور اعمال میں سب سے پہلے سیکھنے کی چیز نماز ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نماز سیکھیں گے. تو سیکھیں گے تو ہاتھ اٹھانے سے یا 3 محنتیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھانے سے ہوتے میں دونوں ہاتھ اٹھا لیتا. سب سے پہلی محنت کیا ہے نماز کے لیے؟ سب سے پہلی محنت ایمان کی. اور جب ایمان کا لفظ آ جائے تو چاہے کہو یا نہ کہو، اخلاص ساتھ ہے. کبھی ایمان کے بغیر نہ اخلاص آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا. زبان سے بولنے کا نام اخلاص نہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. زبان سے کہنے کا نام اگر اخلاص ہوتا تو سب سے بڑا عمل لے کر کے گیا ہے شہید. اللہ کے سامنے کہہ رہے کہ میں نے آپ کے لیے جان دے دی، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے جھوٹ بول رہے ہو، اندر نہیں ہے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص. جب وہ ایمان اخلاص سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے تو اور سیکھنا کس راستے سے ہے؟ دعوت کے راستے سے ہے اور دعا کے راستے سے. وہی طریقہ ہے، صحابہ کرام نے سب کو سیکھا دعوت و دعا کے راستے سے. اور بننے کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. صحبت صالح جو ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت جو ہوتا ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے. مسجد میں خراب لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ آتے؟ بولو بھائی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس کو اکثر دیکھو مسجد میں آتے جاتے اس کی ایمان کی گواہی دے دو. کیا دے دو؟ فاشہدوا لہ بالایمان. تو صالحین کی جگہ، نیکوں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ مسجد میں ہے. اور اعمال کون سی؟ دعوت و دعا. مشکل یہ ہے کہ تینوں میں جی نہیں لگ رہا ہے، نہ مسجد میں دل لگ رہا ہے، نہ دعوت میں دل لگا ہے. جی میں آ گیا تو ہو گیا، جی میں نہیں تو نہیں ہو. یہ جو ہمیں وقت نصاب دیا ہے حضرات نے، 4 مہینے اور 7 مہینے اور سال، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کورس نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر کا کورس ہوتا ہے 20 سال کا، انجینئرنگ کا کورس ہوتا ہے، مدرسے کا کورس ہوتا ہے 10-11 سال کا، حفظ کا کورس ہوتا ہے 2 سال کا. کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ کورس نہیں ہے. یہ جو 4 مہینے اور 7 مہینے اور سال ہے، یہ ہے جی لگانے کے لیے. کس کے لیے؟ دل لگانے کے لیے، مناسبت پیدا ہونے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے. جس طرح فنون سیکھنے والے، ڈاکٹر بننے والے، انجینئر اور جو باقی چیزیں ہیں، ان کو جی لگانے کے لیے پرائمری بنی ہے 5-6 سال کی. 5-6 سال میں نہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے نہ بن سکتا ہے. اور اگر کسی کو دھوکہ لگ جائے کہ پرائمری میں ڈاکٹر بن گیا تو بیڑا غرق کرے گا انشاءاللہ، اپنا بھی اور مخلوق خدا کا بھی. وہ صرف جی لگانے کے لیے ہوتا ہے، طلب پیدا کرنے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا جو ہم نے 4 مہینے مقرر کیے ہیں، یہ نصاب، یہ کورس نہیں کہ 4 مہینے ہو گئے تو ماشاءاللہ اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے. کتنا کیا کہہ رہے ہو؟ بغیر سمجھے بول رہے ہو. اور پھر اس سے کیا دھوکہ لگتا ہے؟ وہ جو آ کر اعلان سیکھ لیتا ہے، بیان سیکھ لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے، اور کچھ باتیں کرنا سیکھ لیتا ہے کہ 4 مہینے میں سیکھ گیا. کیا کرتے ہیں؟ اسی کا نام ہے فنون. سیکھنے کے لیے 20-20 سال چاہیے اور دین سیکھنے کے لیے 4 مہینے. خدا کا خوف کرو، کوئی یہ انصاف ہے؟ فنون کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 20 سال کروڑوں خرچ کر کے اگر آخری میں امتحان میں فیل ہو گیا، آخری امتحان میں، تو خسرت دنیا والآخرہ، کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر پاس ہو گئے تو ایک کاغذ دے دیں گے، کاغذ دیں گے نا. اس کاغذ پہ کیا ہوگا؟ جنت نہیں، قیامت میں نہیں.
قبر میں نہیں۔ دنیا میں کیا ہے کہ وہ بھی بھائی یقینی نہیں ہے، ہو سکتے نوکری مل جائے، ہو سکتا ہے نوکری نہ ملے۔ کتنے کاغذوں والے 20 سال لگا چکے ہیں، ان کے پاس کاغذ موجود ہے اور سڑکوں پہ گشتیں کر رہے، حکومت کو بددعا دے رہے کہ اللہ بیڑا غرق کرے ان کا، نوکریاں نہیں دے رہے۔ کتنے ہوں گے؟ اور جس دین کی سیکھنے پر اندر آنے سے انسان اللہ کو ولی بن کر کے آٹھوں دروازے جنت کے کھل جائیں گے، قیامت میں نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، 50,000 سال کا دن 2 رکعت کے برابر ہو جائے، قبر جنت کے باغ بن جائے اور دنیا میں بیتاج کے بادشاہ بن جائے، اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے کیا کچھ سمجھا ہے یا بغیر سمجھے بول رہے ہو؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس کو سال ہا سال چاہیے، سال ہا سال چاہیے۔ یہ جو ہم نے صاحب کی کہ جی لگ جائے، جس کا جی لگے گا وہ آگے کرے گا، وہ دعوت بھی دے گا، سنے گا بھی، فضائل میں تعلیمی بھی بیٹھے گا، ذکر بھی کرے گا، تلاوت بھی کرے گا، دعا بھی مانگے گا، اس کے لیے اپنے نظام زندگی کو آگے پیچھے بھی کرے گا، کھانے پینے کو مؤخر بھی کرے گا، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جس کو داخلہ مل جائے گا وہ کرے گا، جس کو داخلہ نہیں ملے تو اللہ کا شکر ہے سن 2025 میں اس کا سال لگ گیا۔ کیا لگ گیا بھائی؟ اور 4 مہینے لگ گئے۔ خیر، تو اس نماز کو سیکھنے کے لیے مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ تو مسجد ہے نا، کامل نماز تو یہی ہے۔ تو آج بھی نماز میں نقشہ موجود ہے کہ اس نماز کو سیکھنے کے لیے دعوت ہے، اور مسجد کے اعمال میں سب سے پہلا عمل دعوت سننا۔ آج بھی اللہ کا شکر موجود ہے۔ تو سب سے پہلی محنت یہ ہے، مؤذن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نماز سے پہلے ہوتا ہے نا، سارے مسلمانوں کو آواز دے رہے کہ کان کھول کے سنو، تم خود اور تمہیں جو کچھ معلوم ہے، جو آپ کے پاس ہے، جن بادشاہوں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہو، جن وزیروں کے ساتھ آپ مجلس میں ہو، ان میں بڑا کوئی نہیں، یہ سب چھوٹے ہیں۔ یہ سب کون ہے؟ تم بھی چھوٹا ہو، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اب یہ چھوٹی زندگی نہیں بنا سکتے، یہ مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے۔ بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک زندگی بنانے میں آپ کے محتاج نہیں ہے، ان وزیروں کے محتاج نہیں ہے، ان اسلحہ والوں کے محتاج نہیں ہے، ان زمین والوں کے محتاج نہیں ہے، ان سب کے بغیر اللہ زندگی بنا سکتے ہیں۔ یہ دل کی طہارت ہے، یہ دل کی پاکیزگی ہے، یہ یقین دل میں آ جائے اور جو مخلوق سے ہونے کا یقین اندروں نکال لے اس کو۔ یہ سب سے پہلی محنت ہے اللہ اکبر کی، کہ اللہ اکبر زبان پر ہو یا دل میں اتر جائے، بولو بھائی، 4 دفعہ کہہ رہے۔ اس کے بعد پھر شاید یہ بھی ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ پاک تو بہت بڑا ہے، ہم تو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نا حضرت فرماتے کہ کہتے کہ اللہ خالق ہے، لیکن اللہ رازق ہے، لیکن اللہ ہی پالتے ہیں، لیکن اللہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن کہتے ان مسکینوں کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ان کا یقین لیکن پر ہے، دل کا یقین لیکن پر ہے۔ یہ لفظ اللہ زبان پر ویسے چڑھ گیا تکیہ کلام کے طور پر۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو آگے مؤذن کیا کہہ رہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کان کھول کے سنو کہ وہ اللہ خالق ہے لیکن کے بغیر اپنی قدرت سے، وہ اللہ رازق ہے لیکن کے بغیر اپنی قدرت سے، وہ اللہ حفیظ ہے اپنی قدرت سے، وہ اللہ دار اور نافع ہے اپنی قدرت سے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ سے کچھ لینا ہو اور اللہ سے کچھ کروانا ہو تو اللہ کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں ہے، راستہ طے شدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نمائندے کو، اپنے نبی کو بھیجا۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنی بھی ہیں، آپ بھی ہیں، صدر صاحب بھی، وزیر صاحب بھی، علامہ صاحب بھی، جو کچھ بھی ہیں، سمجھو کہ سب اندھے ہیں۔ یہ سب کون ہے؟ یہ بینا ہے، آسمان کو دیکھنے میں بینا ہے، سورج چاند کو دیکھنے میں بینا ہے، جنت دیکھنے میں نابینا ہے۔
دوزخ دیکھنے میں، اللہ کے خزانوں کو دیکھنے میں، اللہ کی طاقت قدرت میں، یہ سارے نابینا ہیں۔ بینا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو بلایا ہے، اپنی قدرت دکھائی، جنت دوزخ دکھائی، اعمال پہ ہونا دکھائی دے رہا ہے، یہ دل میں پیدا کرو۔ یہ ہے دل کی پاکیزگی، یہ سب سے پہلی محنت۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اپنے آپ کو اندھا سمجھ کر کے آ جاؤ، اور جس طرح اندھا جو ہے وہ اپنی مرضی چھوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود اپنی مرضی پر جاؤں گا تو تباہ ہو جاؤں گا، کس کنویں میں گر جاؤں گا، کس کڑی میں گر جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے مجھے کچھ بینا آدمی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اور بینا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے قدم پہ قدم رکھنا شروع کر دیتے، منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو مسجد میں آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ اور سب سے پہلے اس مشین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہے، تم نابینا ہو، تم سب اندھے ہو۔ او اندھو آ جاؤ، اپنے اس مشین کو جس طرح اللہ کی نبی نے بتایا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک استعمال کر کے دکھا دو، اس طرح استعمال کرو، اپنی مرضی بالکل چھوڑ دو۔ اس میں شکل وہ اختیار کرو، اور پھر شکل اختیار کر کے نہ ہو کہ چلو شکل تو اختیار کریں گے، ناشتے کا کیا ہوگا؟ شکل تو اختیار کریں گے لیکن وہ وزیر ہاتھ سے نہ نکل جائے، ورنہ نوکری کہاں سے ملے گی؟ وہ اسلحہ والے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ورنہ دفاع کون کرے گا؟ تو آگے بتایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اگر صرف اٹھنا بیٹھنا ہو تو پھر وہ نماز کی شکل ہوگی، وہ نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ ساتھ یقین کرو کہ اس نماز میں جب اس طرح سے استعمال ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سب کچھ اپنے قدرت سے دیں گے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے کبھی نہیں سنا تھا، جب تبلیغ میں آنا جانا شروع ہوا ہے نا، شبی جمعہ میں ایسے روزوں میں تو بہت سننے میں آتا ہے، جتنے تبلیغی بزرگ ہیں وہ بیٹھ جاتے کہ سنو بھائیو، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کامیابی نہیں ہے، دین پر چلنے میں کامیابی ہے، یہ ملک و مال کی چتڑوں میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ سن سن کر ہمیں بھی یاد ہو گیا نا بھائی۔ اور جب میدان خالی ہوتا ہے، مجھے آپ کو موقع ملتا ہے تو ہم اٹھ کر ہم وہی نقل اتارتے ہیں، باقی پتہ کچھ نہیں ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ بزرگوں کو پتہ ہوگا کوئی خاص چیز ہوگی، ہم تو بزرگوں کے کہنے سے بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ جس کو یہ پتہ نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، اس پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ پورا قرآن بھی پڑھ لے، کیا پڑھ رہے؟ تو کامیابی جو ہم کہتے ہیں یہ اس لفظ فلاح کا ترجمہ ہے۔ ایک فوز ہے، ایک فلاح ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ یہاں جو استعمال ہو رہا ہے یہ فلاح کا ترجمہ ہے، فلاح سے مراد دونوں جہان ہے۔ کیا ہے؟ اور یہی لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ فوز کو استعمال کیا، فلاح کو استعمال کیا، تفلحوا۔ مؤذن کیا کہتے ہیں؟ فوز کو استعمال کیا، فلاح کو استعمال کیا۔ غور کی چیز ہے، جاننے والے تحقیق کرے اس پر کہ دونوں میں کیا فرق ہے، ورنہ ترجمہ سب پہ کامیابی کر رہے ہو، اور جب پتہ نہیں ہوتا اس کو چھوڑ کر اس میں چلے جاتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ وہ ترجمہ کر لی کہ اس کا معنی یہ ذہن بن گیا کہ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، صبر کرو انشاءاللہ اس سال کے بعد جاؤ گے۔ تو فلاح سے مراد دونوں جہان کی کامیابی۔ تو مؤذن کہہ رہے کہ یقین پیدا کرو کہ اللہ فلاح دیں گے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی؟ الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب، بے کے ساتھ۔ اور اپنی زبان میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سب کچھ ہو جائے، اور جو نہیں چاہتے ان سب سے بچ جائے، اس کا معنی افلاح۔ بتاؤ اس سے کوئی جامع لفظ اور ہے؟ بیٹا، ماں اپنے بیٹی کو دعا کہ اللہ کو بادشاہ بنا دے، وہ بادشاہ پلاسٹک اس کے سامنے کیا حیثیت ہے اس کی؟ بادشاہ کبھی آپ کو ایسا کوئی ملے جو سب کچھ چاہتے سب کچھ ہو رہا ہے؟ کتنے پریشانی بیچارے، اور یہ کہ وہ ڈر نہیں رہے
وہ تو پتہ نہیں ساری رات دن ڈر رہا ہے کیا کر رہا ہے. فلاح جس کو مل جائے گا وہ تو جو چاہتے وہ سب کچھ ہو جائے گا، اور جو نہیں چاہتے سب سے بچ جائے گا. کیا ہے بادشاہ اس کے سامنے؟ اس کا کامل ظہور آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں جتنا ہو سکتے اس کے اعتبار سے دنیا میں بھی ہوگا. یعنی کہ تقریر کر کے آخر میں کیا ہوا کہ ہاں یہ کامیابی ہے، لیکن یہ آخرت میں ہے، مرنے کے بعد ہے. ایمان و اعمال پہ اللہ کامیابی دیں گے مرنے کے بعد، یعنی 80 سال کے بعد. کب؟ 80 سال سے کم تو راضی نہیں ہو رہا ہے نا. وہ زندگی ایمان و عمل سے بنے گی. اب یہ زندگی کہاں سے بنے گی؟ پھر واپس آ گیا کہ بہت چھوٹے نہیں ہوتا ہے لیکن دکان سے بنے گی. اور جس کا یہ ذہن بن گیا پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے بتایا تحبون العاجل وتذرون الآخرہ. تحبون العاجل وتذرون الآخرہ. دکانوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، پیسوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، 5 سال لگانے کے لیے تیار ہے، اور جنت کے لیے 4 مہینے کے لیے بھی تیار نہیں. کہ 80 سال کے بعد کا معاملہ ہے. کس کا دیکھیں گے انشاءاللہ، کبھی فارغ ہوں گے انشاءاللہ تو مرنے سے پہلے کر لیں گے. کتنا غلط ذہن بنا ہوا ہے. اللہ کے وعدے ایک جہان کے بارے میں، دونوں جہانوں کے بارے میں. آخرت میں آخرت کی حساب کے ہمیشہ کامل فلاح تو وہی ملے گی، اور دنیا میں جتنا ہو سکتا ہے جتنا ممکن ہے اس کے اعتبار سے دنیا میں بھی ہے، وہ سارے برکتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر تاکیدن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. کان کھول کے سنو، اس میں شک نہ کرو کہ یار نظر تو نہیں آ رہے، کامیابی کہاں سے ملے گی، پوری کائنات کیسے مسخر ہوں گے. وہ اللہ کے بندے جس اللہ کی طرف سے بلا ہوا ہے وہ سب کچھ کر سکتے، بہت بڑا ہے. وہ ایک امر سے سارے زمین آسمان کو ختم بھی کر سکتے، ہزاروں پیدا بھی کر سکتے. بے سونا نہیں ہے بھائی، سونا اس کو جگا دو بھائی. جس کو سون نیند آ جائے وہ اتحیات کی شکل اختیار کرے بھائی. اس وقت تو سونا نہیں ہوتا ہے بھائی. اور اگر سونے کی بیماری ہو اللہ سب کی حفاظت فرما دے. اس کا علاج کیا ہے؟ مرچ، چاہے سبز مرچ ہو، چاہے سرخ مرچ ہو، چاہے کالی مرچ ہو. وہ ہمارے عرب سرخ مرچ سے کیا سب سے کیا ڈرتے تو فلفل اسود ہو جائیں. کوئی علاج تو کرے اس کے لیے، ورنہ وہ سارے ہوتے ہیں جس کو اس وقت ذہن میں نہیں آگے کرے گا کیا. تو مؤذن یہ دعوت دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے جس طرح نماز کی صحت کے لیے وضو ضروری ہے، غسل ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے. اس طرح نماز قبول ہونے کے لیے دل کی طہارت پاکیزگی ضروری کہ دل سے غیروں کو نکال لو. مخلوق کی بڑائی نکل جائے، اپنی بڑائی نکل جائے، ایک اللہ کا بڑا ہونا دل میں اتر جائے. اور اللہ کے نبی نے جو بتایا، اللہ نے جو بتایا، اعمال سے دونوں جہان میں سب کچھ ملنے کا یقین پیدا ہو جائے. اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر میں تو پاک و صاف ہے، اندر کیا ہوتا ہے اللہ ہی خیر کرے. سب سے پہلی محنت یہی ہے، یہ ایمان اخلاص سیکھنا ہے. اس کے لیے دعوت ہے. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. ایک محنت ہوگی، میں نے کہا نا صلاۃ بین ست جہود، صلاۃ سے قبل الصلاۃ، تو صلاۃ میں سے واحد تو یہ ہو گیا. اب دوسری محنت کیا ہے اس نماز کے لیے جو صحابہ والی نماز ہے؟ دوسری محنت علم کی ہے، فضائل اور مسائل. فضائل مقدم ہے اس لیے کہ فضائل کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اور متفق علیہ کہ ایمان عمل سے مقدم ہے. تو فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا اور یہ سننا کہ جب میں اس مشین کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کروں گا، وضو کرتے وقت، مسجد جاتے وقت، نماز کے میں، اس پر اللہ پاک راضی ہو کر کیا دیں گے، ایک ایک قدم پر کیا ملے گا. وضو کے بعد دعا پڑھنے پر کتنے دروازے کھل جائیں گے، اس نماز پہ کیا ہوگا، کتنے گناہ معاف ہوں گے. یہ یقین اندر پیدا کرنا نماز کی، یہ دوسری محنت ہے. اب اتنے درجے میں پیدا ہو جائے کہ نماز کا شوق مال کی شوق سے زیادہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ طلب زیادہ ہو جائے، چیزوں سے زیادہ ہو جائے. اور اس نماز سیکھنے کے لیے تیار کرے اس کو، اور تیار کر کے پھر نماز کا طریقہ علماء سے سیکھے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، یہاں میں بیان کر رہا تھا، بیان کے دوران ایک آدمی نے مجھے پرچی دے دی. تو ہمارے یہاں ترتیب تو یہ نہیں ہوتا کہ پرچی پڑھتے رہو سوال جواب شروع کرو، یہ تو معلومات ہے، وہ تو سب کے پاس موجود ہے. میں نے جیب میں رکھ دی. جب میں باہر نکل کے تو ویسے دل میں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، میں کھول تو دوں.
جب میں کھول دیا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ نے جو سارے طریقے ہمیں بتا دیے ہیں، کسی کی کتاب کا نام بھی بتا دو کس کتاب میں ہے، تاکہ اس کتاب کو ہم خرید کر انشاءاللہ یہ سب کچھ سیکھ لیں گے۔ میں نے کہا کتاب کا نام تو میں نے بتا دیا، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، وہ آدمی تو تھا نہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ میں نے کہا جاؤ علماء سے پوچھو۔ کن سے پوچھو؟ علماء کے پاس ایک کتاب ہے، دو کتابیں ہیں؟ بولو بھائی، الماری کی کتاب ہوگی، کیا ہے کیا ہے؟ تو میں نے تو نام کتاب کا نام بتایا، آپ کو سمجھنے اور کیا کریں۔ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس کتابوں کی الماری ہے، اور کتابوں کو وہ سمجھتے، تم نہیں سمجھتے ہو۔ تم کتاب خرید کر کے لاؤ گے تو کتاب میں کیا لکھو ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ گیا؟ خود بھی گمراہ ہوگے، مخلوق خدا کو بھی گمراہ کرو گے۔ بھئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ تو دوسرا حصہ کیا ہے کہ جاؤ علماء سے پوچھو، ان سے معلوم کرو۔ کتاب اگر ہے معاونت کی، لیکن اس پہ اعتماد نہ کرو، جا کے ان سے پڑھو، ان سے سیکھو کہ یہ میں نے سمجھا ہے اس طرح ہے یا کوئی اور طریقہ ہے۔ ایک لفظ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو علم کی دوسری محنت، فضائل بھی اور مسائل بھی۔ تیسری محنت کیا ہے؟ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ذکر کی محنت ہے کہ بھئی اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو۔ قرآن پاک پڑھو اور اس طرح شوق سے پڑھو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہے، خوش ہو رہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ سن رہے۔ اور پھر دعا مانگو کہ اللہ اپنا دھیان مجھے نصیب۔ اس دھیان کو ذکر کہتے ہیں۔ یہ تو ذکر کے الفاظ ہے۔ اور جو لمبی تسبیح ہے نا، اس طرح سے دھوکہ پڑ گیا، یہ تو گنتی کے لیے ہے۔ آج کل ٹسٹس والے شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا نخرے کر رہے ہیں۔ اور درمیان میں ایک بات مجھے ہے، ہم لاہور گئے تھے تشکیل میں، لوگوں سے ملاقات میں ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا یہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اونٹوں کا زمانہ تھا صحابہ کرام کا، اس زمانے کی بات تو صحیح ہے، آج کل ترقی کا زمانہ ہے، راکٹ کا زمانہ ہے۔ اب میں نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا تھا، بنگلہ دیش کے بھائی ہمارے ساتھ تھے، بالکل دیہاتی سیدھا سادہ آدمی، اللہ کے شان بغیر کہیں وہ خود ہی چل پڑا۔ تو پروفیسر صاحب سے کہتے کہ اچھا اونٹ کے زمانے میں لوگ کھانا کھا رہے تھے منہ کے راستے سے، لقمہ منہ میں رکھ دیتے، زمانہ بدل گیا، راکٹ کا زمانہ ہے، انشاءاللہ ناک میں رکھیں گے لقمے کو۔ اس زمانے میں لوگ باتیں کرتے تھے زبان سے، اب ترقی ہوگی انشاءاللہ، زبان کو بند رکھو، کانوں سے باتیں شروع کرو۔ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، اب ہونٹوں سے دیکھنا شروع کرو۔ پہلے لوگ پیروں سے چلتے تھے، اب الٹے ہو کر ہاتھوں سے چلنا شروع کرو۔ فبہت الذی کفر، وہ جو بولنے والے تھے نا بالکل خاموش ہو گئے، آگے ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ لیکن عقل سے پاک ہے، عقل کے کورے، فطری چیزیں بدلتی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کی شکل جو آدم علیہ السلام کے زمانے تھی آج وہی ہے، بدل گیا ہے، وہی شکل قیامت تک رہے گا جتنی بھی ترقی کرو۔ انسان کے استعمال ہونے کی، کھانے پینے کی، دیکھنے کی، بولنے کی جو شکل ہے یہی بدلے گیا، زمانہ ترقی کرے گا تو پھر یہ منتقل ہو جائے گا۔ جس طرح یہ ہے اس طرح یہ انسان کی جو اصل ضرورت دین ہے، اس دین سیکھنے کا راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا، دعوت و دعا، قیامت تک کی۔ تو بھائی ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ، ان ساری باتوں کی دعوت دیں گے، سیکھیں گے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ سیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ سنو، جس طرح ابھی ہم سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سنو، اور سننے کے بعد پھر فوراً جا کر کے جو سنا ہے اس نماز کی لوگوں کو دعوت دو جس نماز کو آپ سیکھنا چاہتے ہو۔ اپنے آپ کو مت سمجھو کہ میں نمازی بن گیا ہوں، جس نماز کو آپ سیکھنا چاہتے ہو میں وہ نمازی نہیں بنا ہوا ہوں، اس نماز کی جا کے دعوت دو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، من ستر مسلما سترہ اللہ، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ۔
واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی کما تدین تدان، کہ جو معاملہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ کریں گے وہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کریں گے۔ جب سارے انسانوں کو اس نماز پر لانے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، استاد سمجھ کر نہیں، تو اللہ پاک اس نماز کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ان کی جن کو دعوت دے رہے ان کی تشکیل کرو کہ شب جمعہ میں آئے ہو کہ جی کیسے روزے سے 3 چلے کرو، اس سے دھوکہ لگ جاتا ہے۔ دو کیسی لگ جاتے کہ جب آخر میں کہتے کہ کون کون تیار ہے، آپ 3 چلے تھے، یہ سمجھتے کہ ساری بات میری نہیں کر رہے تھے، اور بولنے والے بھی کہتے میں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ زبردست دھوکہ ہے۔ یہ جو دعوت دے رہے تھے بولنے والے، اللہ کرے ہم اس پہ آ جائے، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تو اس سے کیوں کہتے کہ 3 چلے کر دو؟ یہ اس کی خیر خواہی ہے، کیا ہے یہ؟ بخیلوں کی دنیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کہ کسی اور کو نہ بتانا تاکہ مقابلے میں دوسرا آدمی کھڑا نہ ہو جائے، کوئی مقابل نہ آ جائے، سامنے کوئی اور دکان مقابلے میں نہ آ جائے، کوئی ممبر سامنے نہ آ جائے۔ یہ سخیوں کی دنیا ہے۔ انبیاء بڑے سخی ہوتے ہیں، سب کے لیے دل سے چاہتے کہ سب کو اللہ ہدایت دے دے۔ یہی چیز امت کی طرف منتقل ہوئی کہ یہ چیز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ پھر آگے اللہ ان سے کام لیں گے، اور جس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے جتنی تقریر کرے وہ مالین مقرر بن جائے گا لیکن وہ دائی نہیں بن سکتا ہے۔ تو جا کے دعوت دے کے تشکیل کرے، اور پھر کیا کرے؟ پھر مسجد میں آ کر ہمت کرو، ہمت مردہ مدد خدا۔ جس نماز کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے اس طرح نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرے۔ حضرت فرمایا کرتے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس 2 نمازیں ہیں، بیان کرنے کے لیے صحابہ والی نماز اور پڑھنے کے لیے بچوں والی نماز جو دادی نانی سے سیکھ کر کے اللہ کا شکر 20 سال سے وہی پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھی کے دانت نہ ہو کہ کھانے کے لیے اور ہے، دکھانے کے لیے اور ہے۔ اب وہ نماز پڑھو نا، یہ مالین البیر سے آ جائے گا۔ سب سے پہلے فرض نمازوں کو، اس کے بعد سنن مؤکدہ کو، اگر قضا نماز ہے تو پھر وہ بھی مقدم ہے اس کے بعد، اور پھر نوافل۔ تو اللہ مجھے توفیق دے، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ۔ لیکن رواج میں نہیں ہے، تو میں ذرا نقشہ بتا دیتا ہوں، یہاں پہ آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے فجر کے بیان میں ہم شریک ہوئے، 2 گھنٹے سنا، 3 گھنٹے بیان سنا۔ کیا سن رہے تھے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، ربوبیت۔ تو جس وقت ہم یہ یقین کے باتیں سن رہے تھے اس وقت ایمان کیا ہوا؟ تازہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تجدید ایمان ہے نا۔ اور اس وقت یقین مستحضر ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا چیز ہے مخلوق، مستحضر ہے۔ ٹھیک ہے، 10 بجے بیٹھ گئے تعلیم میں۔ اب تعلیم میں اگر ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وہ کہتے کہ وضو کرنے پر 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے، اور جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، اور نوکر چاکر لاکھوں ہوں گے، باغات ہوں گے۔ کہتے یار دکان کیا چیز وضو کے سامنے؟ وضو میں تو سب کچھ اللہ دیتے، کیا دیتے بھائی؟ مسجد جانے پر یہ ملے گا، کلما غدا و راحا، جب بھی جائے گا اور جب بھی آئے گا اللہ کی مہمانی واجب ہوئی۔ جب یہ سنیں گے، اب اس میں سے تو میں نے نمونہ بتا دی، آگے سارے اجزاء کے سنیں گے۔ اب اس وقت اعمال کا فضائل کا استحضار ہو گیا کہ پیسے کچھ کیا چیز اس کے سامنے، اعمال پہ سب کچھ ہوتے ہیں، مستحضر ہو گیا۔ 12 بجے تعلیم ختم ہو گئی۔ اب قاری صاحب کا بھی تلاوت باقی، کیا باقی؟ قرآن پاک شروع کر دیا۔ اب قرآن پاک پڑھ رہے، وہ اللہ کو سنا رہے، مخلوق کو نہیں سنا رہے۔ کس کو سنا رہے؟ اب اس کے احکامات ہوتے ہیں۔ اگر اکیلے ہیں تو زور سے پڑھو، جائز ہے۔ مجمع ہے، لوگ نماز پڑھ رہے تو آہستہ پڑھو۔ یہ نہ کہ میرا مزاج ہے، مزاج پر مزاج ہے، پھر اللہ کا حکم نہیں پورا کر رہے ہو۔ وہ اب تو پڑھتے رہتے ہیں نا، کہ مسجد میں ایک آدمی زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، عمر بن العزیز رحمۃ اللہ نے اس کو منع کیا، اس نے کسی شروع کر دیا۔ اس نے کہا اگر اللہ کے لیے پڑھنے تو آہستہ پڑھو، اگر مخلوق کے لیے پڑھنے تمہارا پڑھنا بیکار ہے۔ اس کو سیکھنا پڑے گا کہ
کہ بھی کہاں زور سے پڑھنا ہے، کہاں آہستہ پڑھنا ہے، بہرحال قرآن پڑھ رہے تھے احکامات کے مطابق، اس سے دھیان پیدا ہو۔ پھر تسبیح نکالی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اس وقت اللہ کا دھیان مستحضر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجر میں یقین مستحضر تھا، تعلیم کے وقت فضائل مستحضر تھے، ذکر کے وقت اللہ کا دھیان مستحضر تھا۔ اب یہ صرف اتنا کرنا تو نہیں ہے، اس کو آگے لے جانا ہے۔ کہاں لے جانا ہے؟ زندگی میں، اور زندگی میں سب سے پہلے نماز میں پیدا ہو جائے۔ یہ سب کچھ مستحضر، لیکن نماز غائب۔ نماز کا وقت تو نہیں 12 بجے تک ہے کوئی نماز، فرض نماز کا 1 بجے وقت داخل ہو گیا، یا 12:30 کہو، وقت داخل ہو گیا، اب اللہ کا شکر ہے نماز حاضر ہو گیا اور صبح والا یقین غائب ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ صبح والا یقین کیا ہوا؟ یاد ہی نہیں ہے۔ وہ 10 بجے تعلیم مستحضر، نماز غائب، اور جب نماز حاضر تو 10 بجے والی کیا ہو گیا؟ وہ استظہار غائب ہو گیا۔ 12 بجے تلاوت کرتے، ذکر کرتے، اللہ کا دھیان مستحضر تھا، نماز غائب تھا۔ اور جس نماز میں چلانے کے لیے سب کچھ ہے، ان تعبد اللہ کا عبادت کے اندر ہے، بندگی کے اندر ہے، جب نماز آ گیا تو وہ دھیان غائب ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ساری زندگی بچوں والی نماز پڑھتے رہو گے۔ بے سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اب طریقہ اس کا کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ فجر کے بیان میں بیٹھ گیا، بطور مثال میں عرض کر دیتا ہوں، تو مت سمجھو کہ میں وقت گزاری کر رہا ہوں، اب میں نماز کی تیاری کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے قبولیت کے لیے؟ ایمان اخلاص ہے۔ 3 گھنٹے 2 گھنٹے میں ایمان اخلاص کو سن رہا ہوں، اس کے ساتھ پھر کیا ہے کہ فضائل کا یقین ہے، تو پھر 10 بجے بیٹھ کر فضائل سن رہا ہوں، پھر درمیان میں موقع مل گیا تو مولوی صاحب سے نماز سیکھ رہا ہوں، پھر موقع مل گیا تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ دھیان پیدا ہو جائے، اور درمیان میں اللہ بلا سے اپنے آپ کو بچاؤں تاکہ دولت ضائع نہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی گاڑی چلا رہے، جہاز چلا رہے، اسے کہو کہ بھائی مجھے مشغول نہ کرو، اس وقت میں اہم کام میں لگا ہوں۔ کس میں لگاؤں؟ اب جب ظہر کی نماز آ جائے تو ظہر کی نماز میں اس کو چلانا ہے۔ کیسے چلانا ہے؟ اب میں کیا کہوں، حلوہ کہوں یا چائے کہوں؟ میرے خیال میں حلوہ ٹھیک ہے، ذرا زیادہ آسان ہوگا، چائے والی زیادہ ہوں، حلوہ میں سارے متفق ہیں، دونوں ہو سکتا ہے۔ اب کسی نے کہا بھائی حلوہ کھانے کو بہت جی چاہتا ہے، حلوہ جو بہت میٹھا ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ میٹھا حلوہ جو ہے یہ بولنے سے ہو جائے گا؟ حلوہ 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 تو ہو جائے گا؟ بولو بھائی، کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے بندے کا حلوہ کھانا ہے تو پکانا پڑے گا، تو پکانا ہو، نہیں بازار جانا پڑے گا۔ اچھا، بازار جا کر کیا کرو گے کہ دکاندار سے سوجی لاؤ، کیا لاؤ؟ ساتھ چینی لاؤ، گھی بھی لاؤ، کوئی برتن بھی لے آؤ، اور کوئی اناڑی نہ ہو، کوئی پکانے والے بھی تلاش کرو۔ اتنے محنتوں کے بعد پھر حلوہ پکا کے تیار ہو گیا، ٹھیک ہے، اور تیار ہو کے پلیٹ میں ڈال دیا۔ اب دسترخوان پہ بیٹھ گیا، آ جاؤ بھائی بسم اللہ پڑھو۔ کیا پڑھو بھائی؟ جب بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیا ہے تو جو پہلا لقمہ اٹھایا ہے اس لقمے کے اندر چینی بھی ہے اور سوجی بھی ہے اور گھی بھی ہے اور گرم بھی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اور اگر ایک چیز نکالو گے تو کیا ہوگا؟ چینی نکالو تو کیا ہے؟ گھی نکال دو، گرم نہیں ہے کہ سمجھ میں آگے جزاکم اللہ خیر۔ یا چائے کو لے لو، بھائی بہت جی چاہتے کہ چائے پی لے، چائے تو اس طرح نہیں ہوتا ہے بھائی، چائے اگر پینا تو پکانا پڑے گا، کہ کیا کرے اس کے لیے کہ جاؤ پتی لے آؤ، پیسے دینے پڑیں گے، ساتھ چینی لاؤ، کیا لاؤ؟ دودھ بھی لے آؤ، کیا لے آؤ؟ برتن بھی لے آؤ، اور اس کے بعد پھر کوئی پکانے والا بھی ہو، وہ جو آپ کہتے اول نمبر کی چائے، اس کا نام آپ کو یاد ہے، وہ چائے پکائے، کیا پکا دے بھائی؟ اب پیالی میں ڈال دیا، تو جب پی رہے ہو تو اس ہر گون کے اندر چینی بھی ہے، دودھ بھی ہے، پتی بھی ہے، گرم بھی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ کر اگلی بات سمجھ میں آ جائے۔
جس طرح یہ ہے اب فجر سے لے کر زور تک ہم یہ ساری محنتیں کر رہے تھے، جس طرح وہ حلوہ پکا رہے اور چائے پکا رہے، ہم نماز سیکھ رہے تھے۔ اب جب ظہر کا وقت آ گیا اور میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر میں یقین بھی وہی ہو، اخلاص بھی ہو، اللہ کا دھیان بھی ہو، اور اس پر یقین بھی ہو کہ اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا۔ سبحانک اللہم میں بھی سب کچھ یہ چاروں چیزیں موجود ہو، سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قیدے میں بھی، التحیات میں بھی، درود شریف میں بھی، السلام علیکم میں بھی، یہ وہ نماز ہے۔ تو جب ظہر میں ہم نے کوشش کی اس طرح نماز کی تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا۔ جتنا ہو گیا ہے اب شیطان حملہ کرے گا تو کہ آپ تو بڑے مجاہد ہو، بڑی جان ماری آپ نے، تو ان سے کہو مجاہد کوئی نہیں، سب فضل ہے، کیا ہے، اور کرم ہے، احسان ہے میرے مالک کا، میرے رب کا، دل میں شکر کی کیفیت ہو، ورنہ میں کون ہوں۔ یہ ہو اور ساتھ اس بات کا اعتراف کرے کہ اس ذات کی اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے شان کے مطابق نماز میں نے نہیں پڑھی تو کیا کہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ صدیق اکبر کے دعا اللہ کے نبی نے سکھایا، سب سے اول نمبر کی نماز، اور نماز کے بعد اللہ اکبر ہوئی اللہ کی بڑے مستحضر، اور کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نماز میں ہو رہا ہے کہ اس کے شان کے مطابق نماز نہیں ہوئی ہے، دھوکہ نہ کہو کہ قاری صاحب علامہ صاحب ہے، کون ہے بھائی، اس کے شان کے مطابق نماز کیسی ہوئی؟ اعتراف کر کے اب ہاتھ پہ کر رونا شروع کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و حسن عبادتک، رو رو کے مانگ رہے کہ اللہ وہ نماز، کون سی نماز؟ حسن عبادت سے کون سی نماز مراد ہے؟ بچوں والی کون سی نماز؟ وہ صحابہ والی نماز۔ یہ سب کچھ ہو گیا ظہر میں، اور استغفار کر رہے کہ اللہ صبح سے لے کر اب ظہر تک یہ 6-7 گھنٹے اس مشین کو میں نے صحیح چلانے کی پوری کوشش کی، لیکن یا اللہ بہت کمزور ہوں، مجھ سے صحیح نہیں ہو سکا، معاف فرما دے۔ کیا کر رہے کیا کر رہے بھائی؟ ظہر کی نماز طرف پڑھی تو کام ختم ہو گیا، آگے بھی کام ہے، نماز ختم ہو گئی، اب شروع ہو گیا ہے۔ بولو بھائی، ظہر کے بعد تو پھر کوئی اور نماز نہیں ہے نا، اللہ کے بندے زور سے تو شروع ہوا، اب کیا کرے؟ اب وہی کرے جو صبح سے لے کر زور کے لیے کر رہے تھے، اب پھر وہی شروع کرو۔ یہ عصر کی تیاری، کس کی تیاری ہے؟ کیا کرو؟ وہی ایمان کی باتیں سنو، اس کی دعوت ہو، تعلیم میں بیٹھو، اس کو کتابیں پڑھو، طریقہ سیکھو، اللہ کا ذکر کرو۔ آپ عصر میں اسی طرح چلانے کی کوشش کرو کہ ہر جز کے اندر یہ ساری چیزیں ہو۔ اس طرح جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے عصر کی نماز زور سے بہتر ہوگی یا کم تر ہوگی؟ بولو بھائی، چاہے ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو۔ اب عصر پہ نمازیں ختم ہو گئی، کچھ باقی ہے کہ اللہ کے بندے 3 نمازیں باقی، کیا باقی ہیں؟ تو اب زور کے عصر کے بعد کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اب بسم اللہ کرو، اب مغرب کی تیاری کرو، پھر اس میں آ کے دیکھو انشاءاللہ چلانا ہے۔ تو جب اس طرح چلیں گے اور مغرب کی نماز اس کیفیت سے پڑھیں گے تو مغرب زور سے بہتر نہیں ہوگی۔ اور اب مغرب کے بعد پھر کیا ہے کہ عشاء ہے، عشاء کی تیاری کرو۔ نماز کی تیاری مطبخ میں جانا نہیں ہے کہ نماز کی تیاری کرو کہ چلو روٹی کھاؤ، کیا کرو؟ وہ ہمارے ایک بھائی فرماتے تھے کہ باقی جگہوں میں جو ہے اذان ہوتا ہے نماز کے لیے، اور ہم نے سمجھا کہ نماز مطبخ کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ اب اسی تیاری ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے کہ مطبخ کا دروازہ پہلے پہنچ جاؤ، کیوں؟ تو اب اس کی تیاری کرو، باقی روٹی جو ہے اس کے لیے وقت مقرر نہیں اللہ کی طرف سے، کام کرو، کام میں رکاوٹ نہ بن جائے تو جب موقع مل جائے تھوڑا کھا لو بقدر حاجت، لیکن کام میں رکاوٹ ہو تو پھر وہ نہیں ہے، اس کو رکاوٹ نہ بنو۔ چوکیداری کر رہے، پہلے ساری رات سو رہے تھے، جب سے چوکیدار بنے رات کو سونا کیا کر دیا، چھوڑ دیا انہوں نے۔ کیوں؟ کہ سونا میرے کام میں رکاوٹ ہے۔ ڈرائیور سو رہے تھے رات، ساری رات، جب گاڑی چلانے شروع کر دی یہاں سے لے کر منگورا تک جا رہے اور جاگ رہے، کیا رہے؟ یہ ترتیب زندگی بدلنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے بستر گھر میں تھا، اب اللہ کا شکر ہے سال میں چل رہا ہوں 25 نمبر ستون کے پاس ہے، کہاں ہے؟
اور ترتیبی زندگی وہی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، وہی کھانا پینا، وہی گپ شپ لگانا، وہاں چکر لگاؤ وہاں چکر لگا دو، اور انشاءاللہ کلمہ نماز آ جائے گا۔ وہ کلمہ نماز کو ہم نے یہ سمجھا بھی نہیں، ہم نے کلمہ نماز بچوں والی سمجھا۔ کیا سمجھے؟ جو میاں جی سکھاتے ہیں نا، میاں جی بھی سکھاتے ہیں، ہم بھی سکھاتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا شکر ہمارے بچوں کو بھی آتا ہے۔ کس کو آتا ہے؟ یہاں کلمہ نماز سے مراد صحابہ کرام والے کلمہ نماز ہے۔ ذرا دماغ کو کھول دو، آنکھیں کھول دو کہ وہ سیکھو، اس سے آگے پھر دروازہ کھولے گا پوری دن پر چلنے کا۔ اس کلمہ نماز کے ساتھ تو ہمارے 60 سال ہو گئے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اور یہ نہیں کہ چھوڑ دے اس کو، نہ ہونے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ نقل ہے، شکل ہے، اس پر محنت کر کے آگے جاؤ گے، لیکن شکل تو شکل ہوتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے کوشش بھی کریں اور ہونا بھی ہو۔ اب جب یہ شروع کر دیا تو اب الحمدللہ وہ نماز کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن کب وہاں پہنچیں گے؟ 4 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد؟ رواج میں نہیں ہے تو بتانا بڑا مشکل ہے، جو رواج میں وہ بتا دیتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہو جائے 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے نا، اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ 1.5 فٹ کا بچہ 6 فٹ بن جائے تو کتنا وقت چاہیے اس کے لیے؟ 1 سال یا 4 مہینے؟ 6 فٹ بننے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ بڑا مشکل مسئلہ ہے، میرے خیال سارے خاموش ہو گئے۔ کتنا وقت چاہیے بھائی؟ 20 سال چاہیے۔ اچھا، اگر یہ زندہ رہے اور اس کو روزانہ کھلاتے رہو پلاتے رہو تو یہ روزانہ بڑھ رہا ہے یا سال کے بعد بڑھے گا؟ روزانہ بڑھ رہا ہے، لیکن محسوس نہیں ہو رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اگر ماں اس کو روزانہ ناپنا شروع کرے اور ہر ہفتے تولنا شروع کرے تو مایوسی ہو جائے گی، پھینک دے گا کہ یار 6 مہینے ہو گئے وہی 2 کلو ہے۔ کتنا ہے؟ بڑھ رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو جسم کا معاملہ ہے، جو سواری ہے روح تو اس سے بہت نازک ہے، وہ تو سوار ہے، بادشاہ سلامت ہے، تو آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی اس لیے کہتا ہوں کیسا نہ ہو کہ 4 مہینے لگا کر آسمان کی طرف دیکھ کہ فرشتے نظر نہیں آ رہے، کہتے یار 4 مہینے سال ہو گیا وہ نماز نہیں آیا۔ وہ نماز اتنا سستے راستے کی چیز ہے، کرو محنت، انشاءاللہ آگے جا رہے ہو، پہنچ جاؤ گے۔ اللہ سے استقامت مانگو، کیا مانگو؟ تو یہ 3 محنتیں نماز کو نماز بنانے کے لیے اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اس نماز کے بعد جب ہاتھ پہ لا کر مانگا جائے گا تو اللہ جل جلالہ ہر ضرورت کو اپنے قدرت سے پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ سب کچھ سر کے آنکھوں سے نظر آئے گا جو کتابوں میں پڑھ چکے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نماز کو سیکھنے کے لیے کہنا ہے، کس کے لیے کہنا ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ کے بیان میں قصہ ہے کہ گیدڑ آئے تھے ایک گاؤں میں، تو رات کو تو گیدڑوں کی بادشاہی ہوتی ہے، اتنے زور سے نعرے لگاتے کہ سمجھو کہ شیر ہے۔ کون ہے؟ جس نے سنا وہ دیکھ لو نا، اس آواز کتنا زوردار ہوتا ہے۔ لیکن گیدڑوں کی بادشاہی سورج نکلنے تک ہوتا ہے، سورج نکل گیا تو بادشاہی ختم، بھاگتے۔ جب سورج نکل آئے تو سارے بھاگ رہے تھے، جب بھاگ رہے تھے ساری گیدڑ تو ایک گیدڑ نے نعرہ لگایا، کہا پدرم سلطان ابود۔ ایک گیدڑ نے نعرہ لگایا کہ میرے والد صاحب اس علاقے کا بادشاہ تھا، میں شہزادہ ہوں۔ کون ہے؟ تو باقی گیدڑوں نے کہا مرا چو تھرا چو، مرا چو تھرا چو، بادشاہ تھے تو آپ کے والد صاحب بادشاہ تھے، تمہیں کیا ہمیں کیا، تم بھی بھاگ رہے ہو، اندر کو وہ حال ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بھاگتے وقت کیا صورت حال ہوتا ہے، ہم بھی بھاگ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کب تک لوگوں کو ڈرانے کے لیے اپنے بڑوں کے قصے سناتے رہو گے کہ صحابہ کرام نماز پڑھ کے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، تم کب بنو گے؟ یا گیدڑ کی طرح نعرے لگاؤ گے؟ میں سمجھ میں آ گیا لوگوں پر روڈ ڈالنے کے لیے، کس کے لیے؟ یہ جو ہم بیان کریں گے صحابہ کرام کے قصے اور صحابہ انبیاء کی نماز کی قصے، اس لیے کہتے کہ میں وہ نمازی من جو میں وہ نہیں ہوں، پدرم سلطان ابود۔ کون؟ صحابہ کرام وہ نماز سیکھ چکے تھے اور ہاتھ دعا مانگ کر کے کیا گئے دریا کے اوپر چل رہے تھے، آگ سے کھیل رہے تھے۔ کس سے کھیل رہے تھے؟ اس نماز کو سیکھنے کے لیے کس سے سنانا ہے کہ دھوکہ نہ لگ جائے بیان سے۔ فاللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرما دے، اس سے نماز بن جائے گی انشاءاللہ اور سب کچھ ملے گا۔ تو اب کیا کرے؟ سو جائیں کہ نہیں اللہ کے بندے، جب گھر میں کچھ نہیں ہوتے تو سونا ہوتا ہے،
سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن جب سونا آ جاتا ہے پھر سونا نہیں ہوتا ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ رات کو اس کو نیند آ جاتی، نہیں آ جاتی، کیا جاتی ہے، اس کو کیا خطرہ ہے کہ کوئی چور آ جائے گا تو کیا لے جائے گا مجھ سے. لیکن جب سونا گھر میں آ جائے، کیا جائے بھائی، 5 من سونا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سونا ہوتا ہے. بولو بھائی، پھر کیا ہوتا ہے، سونا ختم ہو جاتا ہے. کیوں کہ اللہ کے بندے 5 من سونا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے اگر آنکھ بند ہو کے اٹھا جائے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس نماز کو بچانے کے لیے آگے 3 محنتیں ہیں کہ نماز تو مل گیا، اللہ کا شکر ہے، سارے مسئلوں کا حل. بے تاج کے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کو یہ کلمہ نماز مل گیا وہ بے تاج کے بادشاہ ہے، وہ کسی کا غلام نہیں بن سکتا ہے، اسی کسی کا خوف نہیں مخلوق میں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی کھیل نہیں سکتا ہے. لیکن اس نماز کو بچانے کے لیے اب تفصیل کا موقع نہیں، کسی اور کو عرض کروں گا، صرف گنتی کر رہا ہوں کہ 3 محنتیں بچانے کے لیے. سب سے پہلی محنت کمانا، نوکری ہے، دکانداری ہے، زمینداری ہے، مزدوری ہے، جو کمائی کی شکلیں ہیں ان کے اندر بھی ایمان ہو، اخلاص ہو، اللہ کا دھیان ہو، نبی کا طریقہ ہو. اگر اس کے اندر نہیں ہے تو آپ کے نماز پہ جنازہ نکل جائے گا. 1 لقمہ حرام کا اندر چلا گیا، 40 سال کی نماز مردود ہو جائے گی. یہ نماز کو بچانے کے لیے اپنے کمائی ٹھیک کرو. دین صرف مسلح کے اوپر نہیں ہے کہ ہاں محمدی ہے اور کاروبار میں یہودی ہے، سارا سود پہ چل رہا ہے. دوسری محنت، پہلی محنت. دوسری محنت، جو کچھ اللہ دے دے اس میں اپنی مرضی نہ کرو، قارون نہ بنو کہ انما اوتیت علی علم عندی، کہ میرے ہاتھوں کا کیا ہے، کمال ہے، میں نے کمایا ہے. کمال ومال کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ تم مسلمان ہو، آپ نے کلمہ پڑھا ہے. اب یہ آپ کے اس میں اختیار نہیں ہے. اللہ پاک اس مال کو، اس کمائی ہوئی چیزوں کو کہاں لگوانا چاہتے، جہاں جہاں اللہ لگوانا چاہتے وہی لگانا مجھے آ جائے، آپ کو آ جائے. یہ ہو گئی دوسری محنت، ورنہ نماز کا جان نکل جائے گا. اگر اس مال کو غلط خرچ کرو گے نا یہود نصارہ کے طریقے پر، اور پھر کہتے کہ وہ نماز کے بعد وہ ہو جائے. تیسری محنت کیا ہے نماز کو بچانے کے لیے؟ وہ ذرا بہت مشکل ہے، کہہ دو یا چھوڑ دو اس کو، ہے مشکل. وہ ہے معاشرت. کیا ہے؟ کمانا، خرچ کرنا اور معاشرت. یہ تو مسجد میں تو نہیں ہو گیا، نہیں تو باہر ہوں گے. معاشرت کا معنی کیا؟ کہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا پارٹی کی بنیاد پر نہ ہو، زبان کی بنیاد پر نہ ہو کہ ہمارے ہم زبان ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے. کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ظلم کے نعرے ہیں، یہ جاہلیت کے نعرے ہیں. ہمارے پارٹی کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، ہم کسی کے نہیں ہیں. ہم کس کے ہیں؟ بولو بھائی. معاشرت حق کی بنیاد پر ہو. ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، مظلوم کے ساتھ دینا ہے، مظلوم کا ساتھ نہیں دینا ہے. اب کیا کریں، تفصیل کا موقع نہیں، نمونہ بتا دیتا ہوں. آخری حد تک ہمارا اپنا سکا بھائی ہے، تبلیغی بھی ہے، سال بھی لگ گیا، داخلہ مل گیا اس کو. اس نے کسی ہندو کو مارا، ناجائز 10 تھپڑ لگا دی اور اس سے زبردستی پیسے چھین لی. وہ ہندو آ کر یہاں شور مچا رہا ہے کہ اللہ کے بندو تم ایمان کے باتیں کر رہے ہو، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ بول کیا رہے ہو، کر کیا کر رہے ہو. اب جب ہم نے سنا، اگر ہم نے کہا کہ بہت اچھا ہو گیا، کافر کے بچے تمہیں تو زندہ جلانا چاہیے، تو ہم کون ہیں؟ بولو بھائی، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں؟ ہم کون ہیں؟ پکے ظالم ہیں. کون ہیں؟ کیوں؟ کیا ہمارے بھائی نے مارا ہے تو مظلوم ہے. ہم کہتے بہت اچھا کیا، تو ہم ظالم کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہتے بھائی ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، لیکن ظالم ہے، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہے. تم بھی کافر ہو، اللہ کے دشمن ہو، لیکن مظلوم ہو. کیا ہو؟ رب کا حکم ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو. اچھا، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی سے غلطی ہو گئی، معاف کرو. کہ نہیں، معاف نہیں کروں گا، میں بدلہ لوں گا. کہ لینا ہے تو پھر بدلہ خود نہ لو. ہماری شریعت میں طریقہ ہوتا ہے کہ قاضی صاحب آئیں گے، وہ سنیں گے، وہ ترتیب ان کو معلوم ہے. بغیر سیکھ کے فیصلہ نہ کرو، جہنم میں چلے جاؤ گے. نماز نہیں سیکھا، وہ قاضی بن رہے ہیں.
پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد. فیصلے کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, پوچھنے فرشتے لے کر رہے. تو قاضی صاحب آئیں گے. اب اس نے آ کر کے سارا فیصلہ سنا دیا کہ ٹھیک ہے اب مظلوم ہے, ثابت ہو گیا. اس نے کہا پھر میں بدلہ لوں گا اپنے ہاتھ سے, مجھے اجازت دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو. اب ہم سب کے سامنے ایک کافر اور ایک ہمارا مسلمان بھائی, کافر مظلوم اور مسلمان کون؟ ظالم. قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا, ثابت ہو گیا. اب وہ کافر ہندو جو ہے ہمارے مسلمان بھائی کو مار رہے, تپڑ شروع کر دے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اس نے کتنے طرف لگا دی؟ 10. اور ہم سب خوش ہو رہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ رو نہیں رہے اس پہ کہ ظالم ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے خیر ہے یہ. لیکن اس ہندو کو وہ شوق پڑ گیا کہ یار بڑی پارٹی, اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں, ہاں میرے تو اکثریت ثابت ہو گئی. کیا ہو گئی میں بادشاہ بن گیا. اب اس نے ہاتھ اٹھا دیا. 10ویں کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ 10ویں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 11واں ہوتا ہے نا. اب کہاں چلے گئے پتہ نہیں کہ تو 11ویں کے لیے ہاتھ اٹھا دی. کیا اٹھا دیا؟ 10 تو مار چکے تھے نا, مزہ آ گیا. اب جب 11ویں تپڑ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم کیا کہیں گے کہ سنو ہندو کے بچے, کافر کے بچے, ابھی تک تم مظلوم, یہ ظالم, ہم آپ کے ساتھ 10 تک. اب 11ویں تپڑ میں تم ظالم ہو, ہمارا بھائی مظلوم ہے. کان کھول کے سنو, اگر ہاتھ آپ نے اٹھا دیا آپ کو اوتیا پانچا کریں گے کہ چٹی کی دودھ یاد آ جائے آپ کو. کیا سمجھتے تم؟ جس وقت یہ معاشرت زندہ ہو جائے گی انشاءاللہ سیرودے کی جماعتیں نہیں نکلے گی, ساری دنیا کی پنڈتی مسجدوں میں آئیں گے انشاءاللہ, سارے پادری آئیں گے انشاءاللہ. یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر ہوگا انشاءاللہ. ابھی تو کام شروع بھی نہیں ہوا ہے. حضور فرماتے ابھی تو ہم کام کرنے والے تیار کر رہے ہیں. جس کو یہ کلمہ آ جائے گا, جس کو یہ نماز آ جائے گا, جس کو اس طرح چلنا, ان سے اللہ کام لیں گے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ ابھی جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ تو کام شروع ہونے سے پہلے کی برکت ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پیدائش کے وقت ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا. پیدا ہوتی برکت ساری دنیا میں انقلاب شروع ہو گیا. لیکن اصل برکتیں حقیقی مرتی 40 سال کے بعد آئی. ابھی تو ہم کام کرنے والے تیار کر رہے ہیں. بولنے والے تو شکر بھی زیادہ ہو گئے جن کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے, جس کو یہ کلمہ نماز آ جائے, جو ان صفات والے بن جائے. اور اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ کام والے کون ہوں گے. آپ نے تو سنا ہے کہ یہ کام کیا جاتا ہے, لیا جاتا ہے. کام کن سے لیا جائے گا؟ جس کی زندگی اپنی دعوت کے مطابق بن جائے گی, جو کہہ رہے زبان سے وہ اندر باہر اس طرح ہو جائے, اس سے کام لیا جائے گا. اور جس کی زندگی اپنے دعوت کے مطابق اندر باہر نہیں بنی ہوئی, جتنے زور لگا رہے, شور مچا رہے, تقریری کرتے رہے, یہ کوئی سرکاری کام نہیں کہ قبضہ کر لو گے, اس سے کام نہیں لیا جائے گا. تو یہ وہ نماز ہے 6 محنتوں کے درمیان ہے. جس کو یہ نماز آ گیا اس کو باقی دین پر چلنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو بھائی. وہ تو قدم قدم پہ احتیاط کرے گا کہ بھائی سب سے بڑی دولت اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے مجھے نماز مل گیا ہے, ایک دکان کی وجہ سے میرا اپنا نماز تباہ کرو, ایک کرسی کے لیے, چند دن خاک میں ملنے والے شہرت کے لیے, زبان کی باتوں کے لیے اپنا نماز تباہ کرو. کبھی نہیں ہو سکتے, پاگل نہیں ہو. تو اس نماز کی دعوت بھی دینا ہے, یہ سیکھنا بھی ہے, اور پوری امت کو اس پر لانا بھی ہے, اور سارے مسئلوں کا حل اس کے اندر ہے انشاءاللہ. اس سے پھر آگے سب کچھ چلنا آسان ہوتا ہے. جس کو یہ نماز آ گیا وہ ہر جگہ صحیح چلے گا نہیں چلے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زمانہ خلافت میں گورنروں کے نام پہ پیغام بھیجا ہے, ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها فهو لما سواها احفظ ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. کان کھول کے سنو کہ دین کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے, مجموعی پوری دین میں, لیکن دین میں بنیادی عمل نماز ہے. کیا ہے؟ جو اس کو سیکھے گا, اس کے بعد کرے گا, آگے بھی صحیح چلے گا. اور جو نماز کے نمبر میں فیل ہے وہ کسی جگہ اس سے خیر نہیں پھیلے گا. کیا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں کس عمل کا حساب ہوگا؟ فرض نماز کی. اگر ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک, اگر یہ خراب سب کچھ خراب. تو یہی سننا ہے, یہی کہنا ہے
یہی کرنا ہے، یہی رو رو کے مانگنا ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو برداشت کرنا ہے۔ کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، اب بھی نیت کروں، ٹھیک ہے؟ اب داخلے کے حد تک ہے، باقی کام تو اتنا ہے۔ جن بھائیوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے اور سال نہیں لگا ہے، اس طرح کے داخلہ مل جائے، جی لگ جائے، جس کا جی لگے وہ روزانہ کرے گا۔ وہی نہیں ہے کہ بھی میرے کتنے دن ہو گئے، کتنے سال ہو گئے۔ تو جن کا ابھی تک اس طرح 4 مہینے نہیں لگے ہوئے ہیں اور سال نہیں لگا ہوا ہے، ایک درخواست ہے بھائی، تشکیل کے دوران اڑ کے جانا خطرناک شکل ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ان کو بٹھا دو سب کو، فرمائے شکل وہ اختیار کر رہا ہے کہ سمعنا و عصینا، حقیقت تو نہیں ہے، یہ بہت خطرناک شکل ہے، 2-3 منٹ کے بعد ہے۔ ان کو بٹھا دو بھائی، جانے والے جتنے بھی ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو بٹھا دو بھائی، ان کو بٹھا دو بھائی، جو جا رہے ہیں اس میں سے ان دونوں کو بٹھا دو۔ اے بسم اللہ، جزاکم اللہ۔ اجتماعات میں بھی ہو رہا ہے، مرکزوں میں بھی ہو رہا ہے۔ جیسے تشکیل شروع ہو گیا، سب کھڑے ہو گئی، وہ سب فرمایا کرتے انتہائی خطرناک شکل ہے، حقیقت تو نہیں ہے، یہ شکل پوٹ کے جانا سمینا واسینا کی شکل ہے، کہتے ناپسندیدہ شکل ہے۔ کہتے آج کی دور میں بھی آپ نے سنا ہوگا اخباروں میں، اطلاعات میں، کہ فلاں ملک کے سفیر کو بلا کر کے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ نکلو، آپ کا شکل، ہم پاکستان سے نکل جاؤ۔ یہ ناپسندیدہ ہے، کیا ہے؟ تو خدا کے واسطے اجتماعات میں بھی، مرکزوں میں بھی 2-3-5 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ساری محنت کر کے آخر میں ہم شکست خوردہ ہو کر دشمن جیت جاتے ہیں۔ جم جانا چاہیے اور شکل وہ اختیار کرے کہ سمعنا واطعنا، شکل بنائیں گے تو اللہ رحم فرمائیں گے۔ تو اٹھنا کسی نہیں، جزاکم اللہ خیر۔ نماز کی تیاری کے لیے سب کو کہا ہے، انشاءاللہ سب تیاری کریں گے۔ اب وہ حضرات جن کے 4 مہینے سال نہیں لگا ہوا ہے، ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ اس طرح انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے اور 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ کھڑے ہو، جزاکم اللہ۔ اس سے پہلے گھر نہیں جائیں گے بھائی، جہاں ترجمے ہو رہے ہیں وہاں تشکیل شروع کرے، جزاکم اللہ خیر۔ سب قبول فرما دے، اللہ آسان فرما دے۔ اچھا یہ بتاؤ، کھڑا ہونا کس کے لیے ہے اور بیٹھنا؟ آخر میں میرے چینل کو فالو کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آگے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور صدقہ جاریہ بن سکے۔